السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہنواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفظ انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل، بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی حاضر ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے پچھلا شمارہ جو تھا، جو کہ اجتماع کے بارے میں تھا، اور بہت سارے بچوں نے اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوگا اور جو ویڈیو تھی اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا، وہ سن لیا ہوگا اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ تو آج کا جو شمارہ ہے وہ شروع کریں؟ جی اچھا، تو شروع کرتے ہیں آج کا شمارہ۔ پیارے بچوں، آج 15 اکتوبر 2023 ہے اور یہ اس شمارے کا شمارہ نمبر 19 ہے، یعنی کہ 19 ہے، اور جلد نمبر 1۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اللہ میاں کا خط۔ ہاں جی، اللہ میاں کا خط آتا ہے۔ اور اللہ میاں کا خط ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کا شمارہ جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ تھوڑا سا ہنٹ دے دیتے ہیں۔ اس دفعہ کا جو شمارہ ہے وہ ہے فائنینشیل سیکریفائس، یعنی کہ مالی قربانی۔ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہوتا ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں، مال دیا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمارے پیارے نبی ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا فرماتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ مزید اس میں اور کیا کیا آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ اللہ میاں کا خط اس میں آتا ہے، اور اللہ میاں کا خط جو ہے ہم اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ پیارے بچوں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کے بارے میں بتایا ہے کہ مجھ کو تم تب تک نہیں پا سکو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے، تو تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں مل سکتا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کو نہ خرچ کریں جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں شاہنواز، ہم کس کس چیز سے، انسان نیچرلی اس دنیا میں کس کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ پیسے اور بچوں۔ ہاں جی، انسان نیچرلی جن چیزوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ایک تو اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اپنے مال سے یعنی کہ اپنے پیسوں سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک خزانہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو اٹ سیلف ایک خزانہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹریجر ملے تو کیا ٹریجرز آسانی سے مل جاتے ہیں؟ نہیں نہ ملتے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عبادتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں تو کسی کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اس کو اپنی اس چیز میں سے خرچ کرنا پڑے گا جو اس کو سب سے زیادہ عزیز ہے، یعنی کہ انسان کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو اپنا مال اپنے اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو سمجھ آیا ہے کچھ شاہنواز؟ ہاں کہ جی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سب کے سامنے اسپینڈ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو شو آف بھی کرتے ہیں کہ میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے کسی کی ہیلپ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ کھل کے سامنے خرچ کرتے ہیں اور وہ جو چھپ کے خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کون سی حدیث آئی ہے؟ تو حدیث قدسی آئی۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ قرآن کریم کا حصہ تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمائی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اس حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔
میرے پاس رکھا ہوا خزانہ میں پورا اس دن تجھے دوں گا جب تو سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، یعنی کہ تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سے مخاطب ہے کہ اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا کے مطمئن ہو جا۔ ہم اب اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا خزانہ کیسے جمع کروا سکتے ہیں؟ اپنے پیسے اللہ میاں کے پاس کیسے جمع کروا سکتے ہیں؟ By doing like a prayer in your religion. پریئر سے بھی ہوتا ہے، لیکن خالی پریئر سے تو نہیں نا حفاظت ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پیسے میں سے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، خزانے دیے ہوئے Buy ہیں، it. ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، دیکھو مثال کے طور پہ اگر ایک انسان جو ہے وہ مسجد بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق آئے گی اور عبادت کرے گی، یا پھر کوئی ایسا بنا دیتا ہے جیسے اورفن ہوم بنا دیتا ہے کوئی کہ یہاں پہ جو بیچارے اورفنز ہیں چلڈرن وہ آ کے رہ لیا کریں گے، ان کے لیے ایک ٹھکانہ ہو جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن تجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی میں تجھے اس کو لوٹا دوں گا۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو لوٹائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کیسے اور کس طرح سے لوٹاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے اور اللہ میاں کبھی بھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ سمجھ آئیے کچھ؟ ہاں جی۔ اچھا، تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے احمدی خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غرباء کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود یہ کہ یہ غرباء کی جماعت ہے، تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے، اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کر حتی المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ یعنی کہ حضور فرماتے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے نا تو بہت چھوٹی سی جماعت تھی، بہت تھوڑے سے لوگ اس میں تھے، ہماری کمیونٹی بہت چھوٹی تھی، اور اس کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے تھے کہ جو بہت ہی غریب ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ غرباء کی ہے، غریب لوگوں کی جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اتنا ہم خرچ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ ثواب دے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو یہ تھا پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد آتا ہے ایک چھوٹی سی نظم۔ ہاں جی، اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم۔ تو پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہم نے لاسٹ شمارہ پڑھا تھا اجتماع کے بارے میں، اس میں ایک نظم ہم نے شروع کی تھی، اس دفعہ بھی بچوں کا الفضل اسی نظم کو کنٹینیو کر رہا ہے۔ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ نظم پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہم اپنے بچوں کو ایکسپلین کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، رغبت دل سے ہو پابند نماز و روزہ، نظر انداز کوئی حصہ احکام نہ ہو، پاس و مال تو دو اس سے زکوٰۃ و صدقہ، فکر مسکین رہے تم کو غم ایام نہ ہو، سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھو تم بے شک، یہ نہ ہو پر کہ کسی شخص کا اکرام نہ ہو، عسر ہو یسر ہو تنگی ہو کہ آسائش ہو، کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو، من و احسان سے اعمال کو کرنا نہ خراب، رشتہ وصل کہیں قطع سر بام نہ ہو۔ نونہالان جماعت کا کیا مطلب ہے شاہ نواز؟ مجھے نہیں پتا۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نونہالان، ٹھیک ہے، تو چھوٹے بچے جو یعنی کہ اطفال جو ہیں ان سے حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن اس کنڈیشن پر کہ آپ نے میرا جو میسج، میرا جو پیغام ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ پھر حضور فرماتے ہیں رغبت دل سے ہو پابند نماز و روزہ، کہ آپ کو نماز اور روزہ اپنے دل سے ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم پر کوئی ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے اور یہ ایک بوجھ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت میں اس کو ادا کرو۔ اس کے بعد پھر کوئی بھی ایسا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہو اس کو نظر انداز نہیں کرنا، کوشش کریں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے مطابق ہم اپنی جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔
اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، پیسے دیے ہیں، تو اس میں سے زکوٰۃ بھی نکالیں، چیریٹی بھی نکالیں، اس میں سے صدقہ بھی نکالیں، اور ہمیں آس پاس کے جو لوگ بیچارے جو غریب ہیں ان کا فکر رہے کہ وہ بیچارے کس حال میں ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو کھانا دیں، اگر عید آتی ہے تب بھی ان کو اپنی عیدوں میں شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہم حق ادا کرنے والے بنیں۔ تو حضور فرماتے ہیں سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھو۔ جیسے آج کل بچے بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ میری سیلف رسپیکٹ ہے، میری اسپیس ہے، میری پرسنل اسپیس ہے، اس قسم کی باتیں بہت بچے کرتے ہیں۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اپنی سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھو تم، بے شک یہ نہ ہو پر کہ کسی شخص کا اکرام نہ ہو، لیکن ایسا کرتے ہوئے تم کہیں ایسا نہ کر دو کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل دکھے اور کسی کی تم عزت نہ کرو۔ جیسے ماں باپ کا یہ حق ہوتا ہے کہ بچوں کو بتائیں، بچوں کو اپنے قریب رکھیں، اسی طرح سے اساتذہ کا بھی یہ حق ہوتا ہے ہم پر کہ وہ ہمیں ہماری غلطیوں کی تصحیح کرتے رہیں۔ تو اس میں پھر ہم کو برا نہیں منانا چاہیے۔ اگر آپ کو ان کی بات بری لگ بھی رہی ہے تو وہ وقتی طور پہ ہوگی، لیکن ہمیشہ یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ عسر ہو یسر ہو، تنگی ہو کہ آسائش ہو، کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے حالات کچھ بھی ہوں، ہم نے ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، چاہے ہمارے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں۔ جہاں پر بھی ہمیں موقع ملے گا ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے عملی نمونے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری جو شعر ہے اس میں حضور فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے اوپر احسان کرو، اس کے بعد پھر اس احسان کو جتلاؤ اور اس کی وجہ سے تمہارا رشتہ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کو فیور دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں ساری عمر اس کا تانا دیتے رہتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری تب مدد کی تھی، میں نے تو اس ٹائم مشکل وقت میں تمہاری مدد کی تھی۔ تو اس طرح سے بار بار اپنی نیکی کو دہرا کے اپنا ایک تو وہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس نیکی کی قدر نہیں کرتا، اس نیکی کا ریوارڈ نہیں آپ کو دیتا کہ اس نے کس قسم کی حرکت کی ہے۔ تو ایسی حرکت بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی پیارے بچوں ایک چھوٹی سی نظم تھی۔ نظم کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ پیارے حضور کے پیارے باتیں۔ ہاں جی، پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے۔ اس میں پتہ ہے پیارے بچوں ایک چھوٹی سی کہانی آئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا کہانی ہے جو کہ بہت مزے کی بھی ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے اللہ تعالیٰ سے سودا۔ تو سودا کہتے ہیں ڈیل کرنا یا پھر کمٹمنٹ کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا واقعہ آیا جو ہمارے پیارے حضور ہمیں سنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خطبہ جمعہ 4 نومبر 2022 میں فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصری جو تھی نا، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ اولیاء میں ان کا آتا ہے، اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص قرب عطا کرتا ہے، تو وہ ان میں آتی تھیں، ولی اللہ تھیں۔ تو یہ واقعہ ان کا ہے اور وہ فیمیل تھیں، اور اس میں حضور فرماتے ہیں کہ کیا توکل تھا ان کا۔ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ 20 مہمان آ گئے، یعنی کہ 20 ان کے گھر گیسٹس آ گئے، اور گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو کہا کہ یہ 2 روٹیاں بھی جا کر کسی غریب کو دے آؤ۔ اب گھر میں 20 مہمان آئے ہوئے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے صرف اور صرف 2 روٹیاں، اور وہ اپنی جو سرونٹ ہے اس کو کہتی ہیں کہ تم یہ 2 روٹیاں اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو دے آؤ کہ اس کی مدد ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا بھی ایک عجیب انداز ہے۔ ملازمہ بڑی پریشان ہوئی، وہ جو سرونٹ تھی وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ یہ 2 ہی روٹیاں ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ان کو بھی کسی کو دے آؤ، کسی غریب کو دے آؤ، تو ہم پھر مہمانوں کو کیا دیں گے۔ اس نے خیال کیا کہ یہ نیک لوگ بھی عجیب بے وقوف ہوتے ہیں، گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، جو تھوڑی بہت روٹی ہے یہ کہتی ہے غریبوں میں بانٹ آؤ۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی، جانے لگی تھی یا دے آئی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی اور ایک عورت آئی، کسی امیر عورت نے اسے بھیجا تھا۔ وہ 18 روٹیاں لے کر آئی تھی، 18؟ یعنی کہ اتنی دیر میں وہ نکلنے ہی والی تھی کسی غریب کو وہ 2 روٹیاں دینے کے لیے کہ ڈور نوک ہوا اور کسی نے 18 روٹیاں پکڑا دیں۔ اب گیسٹ کتنے تھے؟ 20۔ ہاں جی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس کر دیں کہ یہ میری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں تو ہمارے لیے نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بھیجی ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تو 20 مہمان ہیں، یہ روٹیاں تو 18 ہیں۔ اس ملازمہ نے پھر کہا کہ آپ رکھ لیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نہیں۔ اس نے بڑا زور دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میری ہیں ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میری نہیں ہیں۔ اس ملازمہ نے پھر کہا کہ رکھ لیں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہمسائی جو امیر عورت تھی، ہمسائی کہتے ہیں جو نیبر ہوتی ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں ہمسائی، اس نے اپنی ملازمہ کو آواز دی کہ تم کہاں چلی گئی ہو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ نیبر سے جو عورت آئی تھی اس نے کہا وہ آ گئی، رابعہ بصری کے ہاں تو 20 روٹیاں لے کر جانی تھیں، یہ ان کی نہیں آئی، یہ تو میں نے کسی اور کو بھیجی تھیں۔
اب وہ جو روٹیاں جو تھیں وہ بھیجی تھی 18 جس نے بھیجی تھی نا وہ عورت آ گئی اور اس نے آ کے اپنی سرونٹ سے کہا کہ تم یہ 18 روٹیاں تم نے ان کے گھر کیوں دی ہیں, یہ تو کسی اور کو دینی تھی, میں نے تو ان کے گھر تمہیں 20 روٹیاں دینے کے لیے کہا تھا. رابعہ بصری کہتی ہیں میں نے جو 2 روٹیاں بھیجی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا کہ وہ 10 گنا کر کے مجھے دے گا. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے, لیکن تم لوگ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کی نیت سے ہر وقت یہ نہ کرتے رہو. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کی نیت سے یہ کرنا شروع کر دو. ہاں, اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کبھی اس طرح قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ نوازے گا بھی. پیارے بچوں, اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے, لیکن اس خیال سے قربانی نہیں کرنی چاہیے کہ فوری یہ ابھی واپس ملے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر دی ہے تو اس سے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے. یہ نہ کبھی بھی لالچ رکھنا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ 10 روپے دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے 20 دے دے. یہ غلط بات ہے, یہ مائنڈ سیٹ غلط ہے نا. 20 and 10. ہاں جی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ میں تیرے کسی غریب بندے کو 2 روپے دیتا ہوں, اللہ میاں تو مجھے 4 روپے دے دے. ٹھیک ہے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک غلط ہے مائنڈ سیٹ. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اپنے بندے کی ضرورت کا خود ہی خیال کرتا ہے, جیسے بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت کا خیال کیا تھا. تو تھا نا مزے کا یہ واقعہ چھوٹا سا. ہاں جی. تو پیارے بچوں, یہ تھا پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں وقفے نو کارنر. ہاں جی, وقفے نو کارنر. پیارے بچوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وقفے نو کارنر میں چھوٹے بچوں کا, جو بچے وقف ہوتے ہیں ان کا نصاب لے کر آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حصہ اس کا بھی پڑھتے ہیں. پیارے بچوں, ہمیں امید ہے کہ واقفین نو بچے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے اور گزشتہ نصاب کی دہرائی بھی کر رہے ہوں گے. تو اس دفعہ پیارے بچوں جو نصاب آیا ہے 7.5 سے 8 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ہے. والدین اپنے بچوں کو پہلا ہے کہ قرآن کریم ناظرہ کے 10 پارے مکمل کروائیں, یعنی کہ جب بچہ 7.5 سے 8 سال تک کی عمر کا ہو تو اس بچے کو قرآن کریم ناظرہ کے 10 پارے آ جانے چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آ جائیں. پھر اس کے بعد ہے کہ اطفال اور ناصرات کا وعدہ یاد کروائیں. وعدہ یعنی کہ جو عہد ہوتا ہے نا وہ یاد کروائیں. ابھی ہمارا بچوں کا اجتماع بھی گزرا ہے, بچوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی اس عہد کو دہرایا جاتا ہے. عہد نہیں ہوتا جو بچے اشہد لا الہ کے بعد جو پڑھتے ہیں, عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے. اگر ہمارے بچوں کو یاد ہو کہ ہم نے دادی جان کا آنگن جو اجتماع میں پڑھا تھا, اجتماع والے بچوں کے الفضل میں پڑھا تھا, اس میں بھی ہم نے ناصرات کو اور اطفال کا عہد پڑھا تھا. تو ہمارے بچے چاہیں تو دادی جان کا آنگن جو اجتماع کا ہے اس سے بھی وہ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے پیارے بچوں آگے جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے وضو کرنے کا طریقہ سکھائیں. شاہنواز تھوڑا سا بتا سکتے ہیں ہمارے دوستوں کو کہ وضو کرنے کی کیا دعا ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وضو کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہاں جی. وضو کرنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ہاں جی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کے بعد کی دعا ہے, اور اسی طرح سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ہمارے بچے جو ہیں, کیا آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں وضو میں؟ سب سے پہلے پیارے بچوں کیا کرتے ہیں, ہینڈز واش کرتے ہیں. You ٹھیک ہے, wash your hands کتنی دفعہ؟ 3 times. ہاں جی. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ You rinse your mouth with water 3 times. اور اس کے بعد پھر کلی کرنی ہوتی ہے 3 دفعہ, اور 3 دفعہ کلی کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ You clean your nose with water by pushing a little amount of water into your nostrils کتنی دفعہ؟ 3 times. ہاں جی, 3 دفعہ پھر ناک صاف کرنی ہوتی ہے پانی سے. پھر اس کے بعد آتا ہے Then you wash your face 3 times, ہاں جی, آپ اپنے پورے چہرے کو 3 دفعہ دھوتے ہیں. including your forehead. ہاں جی, اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ If you have long sleeves, then roll up your sleeves and wash your hand up to your elbow with water کتنی دفعہ؟ 3 times. اور پہلے کون سا ہینڈ کرنا ہے؟ Right hand. ہاں جی, جو فور آرم ہے نا آپ کا وہ واش کرنا ہوتا ہے, اور پہلے رائٹ ہینڈ اور اس کے بعد پھر
Left hand. ہاں جی And also, when you want to get the water out of your nose, use your left hand, not your right hand. ہاں جی، اگر آپ نے وضو کے دوران اپنی ناک صاف کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو لیفٹ ہینڈ یوز کرنا چاہیے. ویسے بھی آپ کو جب نارملی بھی اگر وضو کے علاوہ بھی اپنی ناک صاف کرنی ہو یا چھینک آئی ہو تو اپنا کون سا ہاتھ یوز کرتے ہیں؟ Left hand. ہاں جی، اور رائٹ ہینڈ سے کیونکہ ہینڈ شیک کرنا ہوتا ہے نا، Yeah. تو اس کے لیے پھر رائٹ ہینڈ کو کوشش کرتے ہیں کہ کلین رکھا جائے. اسی طرح سے رائٹ ہینڈ سے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے ہم اس کو کلین رکھیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں مسا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور Masa, which means you clean your whole hair, then you go around the neck, then you come back and you do the ears. You wet your thumb and your index finger. سب سے پہلے پیارے بچوں ہم اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے ہیں، اس کے بعد ان گیلے ہاتھوں سے اپنے سر کے اوپر سے ان کو بالوں کو ٹچ کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہاتھ پیچھے چلے جائیں تو اپنی پامس کو فارورڈ لے کر آتے ہیں، جو ہتھیلی ہے اس کو فارورڈ لے کر آتے ہیں، سامنے کی طرف لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی گردن کو بھی اس طرح سے صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنے کانوں کو صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر جو ایکسٹرنل لیئر ہوتا ہے، باہر کا بیرونی جو حصہ ہوتا ہے کان کا، اس کو بھی پھر صاف کیا جاتا ہے اسی طرح سے. اس کو کہتے ہیں مسح کرنا، جس میں آپ کو واش نہیں کرنا ہوتا لیکن گیلے ہاتھ سے آپ کو اپنا یہ مسح پرفارم کرنا ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ پھر شاہنواز کیا ہوتا ہے؟ You wash your feet. ہاں جی، اور پہلے کون سا پاؤں دھوتے ہیں؟ Right, اور اس کے بعد left. اور کتنی دفعہ؟ 3 3 دفعہ، ٹھیک ہے؟ up to the ankles. ہاں جی، اینکلز کو ضرور دھونا ہوتا ہے. بعض کا بچے جلدی سے ایسے کرتے ہیں، جلدی سے ٹوٹی کے نیچے ٹوٹی کھولی اور اس کے نیچے پانی سے گزار دیا پاؤں، اور پاؤں کی وہ جو بعض کا ہیل ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے یا اینکل ڈرائی ہوتا ہے، تو وہ پھر وضو نہیں ہوتا اس سے پورا اچھی طرح وضو کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھا پیارے بچوں وضو کرنے کا طریقہ. اس کے بعد ہے نماز اور کھانے کے آداب یاد کرائیں. پیارے بچوں نماز اور کھانے کے آداب جو ہوتے ہیں وہ ہم ان کو ڈیٹیل میں کسی اور ٹائم پر کریں گے، لیکن جو بنیادی آداب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے تو بچوں کو نماز پوری آنی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوا ہے اس عبادت کے لیے. جب بچے کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو خود بخود اس کی نماز میں بہتری آتی جاتی ہے. اسی طرح نماز کے بہت سارے آداب ہوتے ہیں کہ نماز کی نیت ہونی چاہیے، پھر اسی طرح سے نماز کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، نماز کے دوران بلا وجہ کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سامنے ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ ہمبل ہونا چاہیے. Also, even if someone important asks you something meanwhile you're doing your namaz, don't break it, just carry on until you finish. ہاں جی. اسی طرح سے کھانے کے آداب میں جو بنیادی آداب ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کھانا کھانے سے پہلے؟ پہلے we read Bismillah. ہاں جی، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہینڈز نہیں واش ہوں گے تو پھر جو کھانا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ گندے ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. Unless you wash your hands 5 minutes ago. ہاں جی. اسی طرح سے کھانا کھانے کے بعد کھانا شروع کرنے کی ایک دعا ہوتی ہے، وہ پڑھ لینی چاہیے. پھر اسی طرح سے کھانا ختم کرنے کی دعا ہے، پھر وہ بھی پڑھ لینی چاہیے. پھر اسی طرح سے کھانا اپنے آگے سے کھانا چاہیے، پلیٹ میں جگہ جگہ نہیں کھانا چاہیے، اور اسی طرح سے کھانا اتنا ہی نکالیں برتن میں جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ جو کھانا ہے اس کو بچائیں نہ، پھر اس کو ضائع نہ جانے دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے تو یہ تھے پیارے بچوں کچھ بنیادی آداب تھے. اس کے بعد آتا ہے صفات الہیہ یاد کریں. صفات الہیہ But when it's different stuff, you can choose around the plate, not your front. ہاں جی، اگر پلیٹ میں کچھ ڈفرینٹ چیزیں ہوں، جیسے اگر نٹس پڑے ہوں کافی سارے اور آپ کو بادام زیادہ پسند ہوں اور سامنے مونگ پھلیاں بھی پڑی ہوں یا دوسرے نٹس پڑے ہوں، تو آپ اپنی مرضی کا جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر باکس کے اندر ڈھیر ساری چاکلیٹس ہیں تو آپ اپنی پسند کی کوئی بھی چاکلیٹ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی. تو اس طرح سے جو ایک ہی طرح کا جو سالن ہے، ایک ہی طرح کا جو کھانا ہے، اس میں سے آپ اپنے آگے سے کھائیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں صفات الہیہ یاد کریں. ہم صفات الہیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں. ان میں اس دفعہ جو صفات آئی ہیں پیارے بچوں وہ ہیں رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو ہم تھوڑا سا ان ایٹریبیوٹس کو بھی اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو ایٹریبیوٹس جو ہوتی ہیں نا، آپ کہہ لیں کہ کوالٹیز جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں صفات، ٹھیک ہے؟
اچھا جی. رب العالمین اللہ تعالیٰ رب ہے. رب یعنی پالنے والا، عالمین سب جہانوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، چاہے وہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، جنگلوں میں جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ایک نیچرل سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ جانور جو ہیں اپنے ان کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے برین میں آلریڈی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا شکار کرنا ہے، کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، اور ان کو سکھانا نہیں پڑتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ دیے ہوئے ہیں. جب بچہ کمزور ہوتا ہے تو ماں باپ سنبھالتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک روپ ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عقل دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سروائیول کے سامان کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندہ رہنے کے سامان مہیا کی. دنیا کائنات سب ہمارے لیے بنایا اور پھر ان کو اب تک پال رہا ہے. الرحمن یعنی بن مانگے دینے والا. اس صفت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے مانگے بغیر ہماری ضروریات پوری کی. جیسے مثال کے طور پر سورج ہے، چاند ہے، زمین، سبزی، جانور، خوراک وغیرہ اس کا انتظام کیا، اور ہماری کئی خواہشات ہمارے بن مانگے ہی پوری کر دیتا ہے. بے شک بعض اوقات ہم دعا کرنا بھول ہی جائیں. اب دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں نا پتہ ہوتا کہ ماں باپ کیا چیز ہیں، آکسیجن کیا چیز ہے، تو اس کے پاس یہ آلریڈی یہ چیزیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں. اس نے تو نہیں نا دعا مانگی ہوتی کہ اللہ میاں میں پیدا ہونے لگا ہوں تو مجھے میرے ماں باپ عطا کر دینا، یا پھر میں پیدا ہونے لگا ہوں مجھے اچھا کھانا دے دینا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کے لیے انتظامات کیے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان. یہ جو سب چیزیں ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے انڈر آتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے رحیم، یعنی بار بار رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ اس سے مانگا بھی جائے. یعنی کہ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں جو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دی ہیں، جیسے سورج ہے، آکسیجن ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور نعمتیں ہیں جو ہر ایک کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ اس کی صفت رحمانیت میں ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی بنائی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دے گا، ٹھیک ہے. تاکہ اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے. تو بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی پڑے گی. جیسے بچے اپنے ماں باپ سے کوئی فیوریٹ اپنا کھلونا مانگتے ہیں نا، تو پھر تھوڑا سا ضد کریں تو پھر ماں باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کا دل اگر انہوں نے سوچا ہو کہ نہیں دینا اس بچے کو، لیکن اس کے باوجود جب وہ بچہ مانگتا ہے تھوڑا ضد کر کے، تو ماں باپ محبت میں پھر اس کو دے بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بچوں سے اور پوری دنیا سے ماں باپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں مالک یوم الدین، یعنی اللہ تعالیٰ جزا سزا کا بھی مالک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دینی ہے اور ریوارڈ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ پیدائش کا ایک مقصد عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ فیورز دیے ہیں تو ہم سے کچھ چاہا بھی ہے، اور پھر اس کا ایگزام بھی ہوگا، یعنی امتحان. جو پاس کرے گا جزا ملے گی، ورنہ سزا بھی. دیکھو اسی طرح سے جو ماں باپ ہوتے ہیں آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کر لو پھر میں آپ کو یہ والی چیز انعام کے طور پہ دوں گی. اسی طرح سے مائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک روپ ہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے، محض اپنی ذات کا سوچتا رہتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا ایسے انسان سے؟ نہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی قرآن کریم میں بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم عبادت کا حق ادا کریں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ہم حق ادا کریں. تو یہ تھی پیارے بچوں کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے پڑھی ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں روزمرہ دعائیں یاد کریں. اس میں ایک چھوٹی سی دعا ہے اس دفعہ جو آئی ہے، حصول خیر کے لیے دعا. خیر یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے حق میں اچھی ہے اس کو کہتے ہیں خیر. تو پیارے بچوں اس دفعہ جو دعا آئی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. شاہنواز آپ بھی پڑھیں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ دہرا سکتے ہیں. بہت ہی پیاری چھوٹی سی دعا ہے. رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لیے جو تو میری طرف نازل کرے ایک فقیر ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے سفر کے دوران کی. پھر اللہ نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام کر دیا. سفر میں ہوں یا کسی کام
معاملے میں بھلائی یا خیر طلب کرنی ہو تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو یہ پیارے حضور جو ہمارے حضور ہیں ان کی بھی یہ ایک فیوریٹ دعا ہے. تو بہت زیادہ بچوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے جب بھی کوئی کام مشکل ہو اور تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پروفٹ کی دعا ہے جو کہ آلریڈی اللہ میاں نے قبول کی ہوئی ہے. تو جو دعائیں قبول کی ہوتی ہیں نا ان کی زیادہ ان کے اندر انرجی زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو اگر ہم ان دعاؤں کو دوبارہ ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ زیادہ جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اس طرح سے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں چل احادیث یاد کریں. ہاں جی, چہل احادیث یاد کریں. اس دفعہ پیارے بچوں جو حدیث آئی ہے وہ ہے انا من الشعر لا حکمتن و انا من البیان لا سحر. اس کا ترجمہ یہ ہے بعض شعر بہت پر حکمت ہوتے ہیں اور بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں یعنی کہ سحر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا جس جگہ پر تو وہاں پر عربوں میں یہ بہت رواج ہوتا تھا پوئٹری کا, اور وہ اپنی باتوں کو پوئٹری کے انداز میں بھی کیا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر تو بہت پر حکمت ہوتے ہیں, یعنی کہ بعض شعر جو ہوتے ہیں پوئٹری اصل میں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نا جس کے اندر ایک بڑی سی گہری سی بات کی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ لگتے وسلم نظم. ہاں جی وہ بھی پوئٹری ہوتی ہے. تو کیونکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کے اندر ایک گہری سی بات شاعر نے ڈالی ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر تو بہت زیادہ ان کے اندر وزڈم ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کے اندر شاعر نے ایسی بات کر دی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کتنی زبردست بات کر دی ہے اس نے. اور اسی طرح سے کچھ تقریریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جادو ہوتی ہیں. جادو کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسا سحر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جکڑ لیتی ہیں, آپ کے دل پر اثر کرتی ہیں. تو بعض لوگوں کو شعر پسند ہوتے ہیں اور بعض کو تقریریں. دونوں میں ہی انسان کے لیے کام کی بات ہوتی ہے. جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا خلفاء کا کلام ہے, ان میں سبق آموز باتیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ایک نظم پڑھی تھی نا, کتنی پیاری نظم تھی, چھوٹی سی نظم تھی لیکن اس میں اتنی گہری گہری باتیں تھیں. اسی طرح سے جلسہ یا اجتماع میں آپ سب کو سننا چاہیے, بے شک آپ کے فیوریٹ مقرر نہ بھی ہوں, سب محنت سے تقریر تیار کرتے ہیں. تو جو ایک تو نظمیں ہوتی ہیں وہ پر حکمت ہوتی ہیں, اسی طرح سے بعض تقریریں ہوتی ہیں ان میں بھی جادو ہوتا ہے یعنی کہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کے کلام میں تاثیر رکھ دے, ٹھیک ہے, لیکن جس کے کلام میں تاثیر رکھ دے پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کلام کو اچھی طرح استعمال کرے, چاہے وہ شعری کلام ہو چاہے وہ تقاریر وغیرہ کے کلام ہو. اور جس کے کلام میں اللہ تعالیٰ تاثیر رکھ دے پھر ہمیں اس کو سننا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ تھا پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہنواز؟ ادب اداب. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. اور اس دفعہ پیارے بچوں کچھ جو آداب یعنی کہ ایٹیکیٹس آئے ہیں وہ آئے ہیں مسجد کے آداب. لاسٹ ٹائم پیارے بچوں اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم ہم نے جو اجتماع والا جو الفضل کیا تھا اس میں کرنا کر میں ہم نے کچھ آداب پڑھے تھے. اس دفعہ زیادہ ڈیٹیل میں اور وہ لکھے ہوئے آداب آئے ہیں. ہم یوں کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی سناتے ہیں. ٹھیک ہے, نصاب وقف نو میں آداب شروع ہو گئے ہیں, اس لیے آداب سیگمنٹ میں کرنا کر اور مختلف آداب دونوں ہی کاہے بگائے پیش کیے جائیں گے. تو پہلا ہے کہ مسجد میں پاک صاف ہو کر صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ غریب ہیں, آپ کے پاس ایک دو کپڑے ہی ہیں, ایک دو جوڑے ہی ہیں, تو انہیں کو آپ کوشش کریں کہ وہ جوڑے یعنی کہ جو لباس ہے وہ صاف ستھرا ہو. ٹھیک ہے, اچھا. اور اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت کی دعا یاد کریں اور پڑھنے کی عادت بھی ڈالیں. اب مسجد میں داخل ہونے کی بھی ایک دعا ہوتی ہے اور مسجد سے باہر نکلنے کی بھی دعا ہوتی ہے. اگر ہمارے بچوں کو یاد ہو تو ہم نے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا تھی وہ ہم نے شمارہ نمبر 5 میں پڑھی تھی, اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. یہ تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا تھی. اسی طرح سے مسجد سے نکلنے کی دعا ایک ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, برکتیں اور رحمتیں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے. اسی طرح سے پیارے بچوں مسجد کے کچھ اور آداب بھی ہوتے ہیں, ہم وہ بھی پڑھتے ہیں. بچوں مسجد میں داخل ہو کر اونچی آواز میں السلام علیکم کہیں. ویسے ہمیں السلام علیکم تو جب ہم اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں, باہر سے جب ہم آتے ہیں تب بھی ہمیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گھر کو سلامتی کا باعث بنائے, ہمارے لیے بھی اور ہمارے گھر میں جو مہمان آئے ان کے لیے بھی. مسجد میں کوئی بدبودار چیز نہ کھا کر جائیں. ٹھیک ہے, بدبودار چیزیں ویسے کون سی ہوتی ہیں؟ اسمیلی, گارلک. ہاں جی, اور کون سی چیز ہوتی ہے جس میں؟ Onions. ہاں جی, اور
Potatoes. पोटैटोज़ नहीं होते। इसी तरह से मछली जो फ़िश होती है उसकी भी एक ख़ास स्मेल होती है जिसकी जो अक्सर लोग पसंद नहीं करते। तो कोशिश करें कि ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे आपके मुंह से इसकी बदबू आए तो वो चीज़ ना खाएं। और इसी तरह से खुशबू जो होती है उससे भी अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तेज़ खुशबू भी नहीं लगानी चाहिए, खुशबू उतनी लगानी चाहिए जिससे आप के कोई करीब हो तो सिर्फ उसको आए, ठीक है? बहुत ज़्यादा फैली हुई खुशबू भी नहीं Yeah, अच्छी don't लगती। put super strong हाँ जी, and super fast हाँ perfume. जी, वो लोगों को अनकंफर्टेबल कर Because देती है। if you add too much perfume, what if it floods the whole place? And some people have allergies. हाँ जी। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम मस्जिद में खामोशी से ज़िक्र इलाही करते रहें। जब हम मस्जिद में बैठे हों तो कोशिश करें कि हम अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजारें। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने वालों के आगे से ना गुजरें। ये बहुत बुरी बात है और इसका बहुत ज़्यादा गुनाह भी मिलता है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और आप उसके आगे से गुजर जाएं। जस्ट इमेजिन कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप उनके दरमियान से गुजर जाएं। और अब इमेजिन करो कि वो जो इंसान जो नमाज़ पढ़ रहा है वो असल में अल्लाह ताला से बातें कर रहा है। And also, it would be really bad because what if they're before the sajda and they're going to put their head on and you have very smelly feet and you step on the sajda and then they have to go down on their head on your smelly feet. अच्छा ठीक है। नहीं, नमाज मस्जिद में अमूमन नमाजियों के नमाजी जो होते हैं ना वज़ू करके जाते हैं। अच्छा उसके बाद है कि वालिदैन छोटे बच्चों को अपने साथ बिठाएं। वो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पता नहीं होता कि मस्जिद के आदाब क्या हैं, तो फिर वो इधर उधर शोर भी करते हैं और फिर बाज़ का रोना भी शुरू हो जाते हैं परेशान होकर। तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने साथ बिठाएं ताकि बच्चे जो हैं मस्जिद के अदब का ख्याल रखें। तो ये था प्यारे बच्चों अदब आदाब। इसके बाद क्या आता है शाहनवाज? दादी जान का आंगन। हाँ जी, दादी जान का आंगन इसके बाद आता है। और इस दफ़ा दादी जान के आंगन में देखते हैं कि क्या है। आम तौर पर ऐसे होता है कि जिस टॉपिक पे बच्चों का अल्फज़ल आता है उसी के बारे में दादी जान के आंगन में भी कहानी आती है। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं कि माली कुर्बानी के बारे में है, तो इसी तरह से दादी जान का आंगन भी आज माली कुर्बानी के बारे में है। तो शुरू करें शाहनवाज? हाँ जी। दादी जान अहमद नमाज इशा के बाद घर दाखिल होते ही बोला, गुड़िया हम यहाँ बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर। दादी जान कायद साहब ने कहा है कि तहरीक जदीद का साल ख़त्म होने वाला है, तमाम अतफाल अपने वादाजात की अदायगी मुकम्मल करवाएं। महमूद भागकर अपना गुल्लक उठाकर ले आया और कहा, चलें दादी जान ये मनी बॉक्स खोलते हैं। गुल्लक पता है क्या होता है? Life savings money box. हाँ जी, मनी बॉक्स को कहते Just हैं। like I opened mine and guess what, there was so much money. अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। गुड़िया नहीं महमूद, ये मनी बॉक्स वक्फ़े जदीद दफ्तर अतफाल के लिए है और ये दिसंबर में खोलना है। तो बच्चों ने क्या किया होता है कि बच्चों ने जो वादाजात किए होते हैं ना कि हम इतने पैसे जो हैं अपने चंदे में अदा करेंगे और इतने पैसे फ़लाँ चंदे में अदा करेंगे, तो उन्होंने डिफरेंट मनी बॉक्सेस बनाए होते हैं कि ये वाला चंदा हम वक्फ़े जदीद में देंगे, ये वाला चंदा हम तहरीक जदीद में देंगे। तो महमूद फिर अपना जो गलत वाला मनी बॉक्स था ना वो उठा कर ले आया और फिर गुड़िया ने उसको समझाया कि ये तो दूसरे वाले चंदे का है। महमूद परेशान होकर बोला, तो अब अपने वादे की अदायगी कैसे करूँगा? दादी जान परसों जुमे पर भी ऐलान हुआ था। ऐलान यानी कि अनाउंसमेंट हुई थी ना। तो आपके अबू जान ने आपके वादाजात का मालूम किया था, आप सबके वादे मुकम्मल अदा हो गए हैं। अहमद दादी जान हमारे वादे किसने अदा कर दिए, हमें मालूम ही ना हुआ। दादी जान आपके अबू जान ने चंदा अदा कर दिया था। अहमद लेकिन हमें क्यों मालूम नहीं हुआ, हम तो मनी बॉक्स में चंदा जमा करते रहे। दादी जान कायद साहब तो कहते रहते हैं कि बच्चों को अपने हाथ से चंदा अदा करना चाहिए, इसका ज़्यादा सवाब होता है। दादी जान बिल्कुल दुरुस्त कहा है, अगली बार हम दो मनी बॉक्स बना लेंगे, एक तहरीक जदीद का और एक वक्फ़े जदीद का। गुड़िया तहरीक जदीद और वक्फ़े जदीद अलग अलग क्यों हैं? दादी जान ये अच्छा सवाल है। तहरीक जदीद और वक्फ़े जदीद दो तहरीकात हैं जिनमें इस्लाम अहमदियत की तबलीग, इशाअत और तरक्की के लिए अहबाब जमात चंदा देते हैं। चलें आज मैं आपको तहरीक जदीद की कहानी सुनाती हूँ। कादियान से बाहर अभी जमात का फैलाव ज़्यादा ना था, यानी कि अभी हमारी जमात जो थी ना शुरू में बहुत छोटी थी। 1934 में मजलिस एहरार इस्लाम नामी एक तहरीक उठी और उन्होंने दावा किया कि वो कादियान की ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट इसका मतलब है कि
Like a donkey. اینٹ سے اینٹ یہ ایک سینگ ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم تباہ کر دیں گے. یعنی کہ وہ جو اینٹی احمدیہ ایک تحریک اٹھی اور انہوں نے کہا کہ ہم قادیان جو ہے، قادیان جس جگہ پر احمدیہ کمیونٹی بیس کرتی تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم تباہ کر دیں گے. نعوذ Like باللہ. capture. کیپچر نہیں، تباہ کر دیں گے، What does the bab mean? ڈسٹروائے کر دیں گے. انہوں نے احمدیوں کی زندگی تنگ کر دی. قادیان جا کر احمدیوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. پس پردہ حکومت بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے ادارے تھے نا Hindi. وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے افراد جماعت پر انتہائی ظلم کیا، مقدمے بنائے اور بیہودہ پروپیگنڈا کیا. جلسے جلوسوں میں گندی اور غلیظ زبان استعمال کی. لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو صبر کی تعلیم دی اور ایک الہی تحریک پر افراد جماعت کو توجہ دلائی کہ دشمن ہمیں یہاں ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری دنیا میں پھیل جائیں. یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جو چھوٹا سا ہمارا جو ٹاؤن ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو تباہ کر دیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس چھوٹے سے ٹاؤن سے نکل کے پوری دنیا میں پھیل جائیں. یعنی کہ جو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، وہ اب پوری دنیا میں پھیل جائے. Okay. اب اسلام احمدیت کی تبلیغ میں تیزی کی ضرورت ہے، جس کے لیے مبلغین اور کتب کی اشاعت کی ضرورت ہوگی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا جب دین پھیلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں مبلغین کی ضرورت ہوتی ہے، جو دور دور مبلغین؟ مبلغین جو کہ تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاتے ہیں، وہ دور دور شہروں Like میں news. Like news. نیوز نہیں، جو News reporters. نہیں نیوز رپورٹر نہیں، جو مبلغین ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو. Like messengers. ہاں جی، وہ میسنجرز کے وہ ہوتے ہیں. But not from Allah, like a mini messenger, not like one of those messengers that recreate the whole. میسنجرز جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلاتے ہیں، اور جو مبلغین ہوتے ہیں وہ نبیوں کا پیغام آگے پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، Yeah, so it makes more Islam نوٹ or more of the وہ religion. اسپریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، It spreads the religion or ہاں جی. whatever you. اور پھر مبلغ یعنی مربیان کو مشنریز بھی کہا جاتا ہے. کتب کی اشاعت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے جو دینی لٹریچر ہوتا ہے، خطبہ جات ہوتے ہیں، ان کی اشاعت کے لیے سارا وہ ضرورت ہوتی ہے نا کہ وہ ان کو پریس میں جانا ہوتا ہے، پھر ان کو اس کے اوپر ایک اچھا خاصا ایکسپینس آتا ہے. بچوں، جماعت کا انتظام و انصرام تو چندے پر انحصار کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں پھر وہ چندے سے نکالے جاتے ہیں نا. اور اس وقت جماعت کے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا، یعنی کہ سرمایہ کہتے ہیں اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں تھے، جو فنڈز ہی نہیں تھے اس وقت. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو تبلیغ کے لیے چندے کی تحریک کی اور پھر احمدیت میں ایک انقلاب آیا. اگلے چند سالوں میں کئی ممالک میں احمدیہ دارالتبلیغ یعنی مشن ہاؤسز قائم ہو گئے. Mission houses, like centers. ہاں جی، مبلغین کے گروپس افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا میں پھیل گئے. محمود، تو ان کو کیا ہوا جو اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے؟ دادی جان، یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہے دشمن قادیان سے بھی جماعت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. مخالفین آج قریباً 90 سال سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جماعت اللہ کے فضل سے 212 ممالک میں پھیل چکی ہے. 212 کہتے ہیں 212 ممالک کہتے ہیں کنٹریز میں پھیل چکی ہے. ہر سال سینکڑوں مساجد، مشن ہاؤسز بن رہے ہیں. پہلے قادیان سے چند مبلغین کا گروپ جاتا تھا، اور اب قادیان کے علاوہ پاکستان، کینیڈا، جرمنی، انڈونیشیا اور گھانا کے جامعات سے مبلغین اور مربیان کے کئی گروپس فارغ التحصیل یعنی کہ پاس آؤٹ ہو کر دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور لوکل جامعہ یعنی جامعۃ المبشرین ممالک کی مقامی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. قرآن کریم کے تراجم، کتب لٹریچر کی اشاعت اس کے تحت ہوئی. پھر سب سے بڑھ کر MTA کا انعام ہے جو ایک بار میں ہی دنیا میں انقلاب پیدا کر رہا ہے. گڑیا، ہم بچے کیا کر سکتے ہیں؟ دادی جان، خلفائے احمدیت نے جماعت کی ترقی میں بچوں کے کردار کو اہم قرار دیا ہے اور انہیں چندے کی عادت ڈالنے کی تحریک بھی کی. ان کی خواہش تھی کہ بچے اپنی قربانی کے معیار سے بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. ہم حضور کے خطبات میں سنتے ہیں کہ احمدی بچے کس طرح اپنی سیونگز اور گلک میں جیب خرچ جمع کرتے ہیں اور سیکٹری صاحب مال کو دیتے ہیں. احمد، تو اب کیا کریں؟ ہمارا چندہ تو ابو جان نے دے دیا ہے. گڑیا، سیکٹری صاحبہ ناصرات نے بتایا تھا کہ ہم اپنے وعدے پورے کرنے کے بعد اور بھی چندہ دے سکتے ہیں. مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے کہ ہم اپنے جیب خرچ سے پیسے جمع کر کے اگلے جمعے کو اپنے ہاتھ سے رسید کٹوا دیں. دادی جان پرس میں سے پیسے نکال کر کہتی ہیں ماشاءاللہ خوب ہے، چلیں میری طرف سے بونس کے طور پر ایک نوٹ آپ کے لیے. Which one? £5 note? £10?
یہ مجھے نہیں پتا. محمود. Probably £100. اچھا محمود, میں سب سے زیادہ پاکٹ منی جمع کروں گا. ابو جان کو کہوں گا کہ ایک ہفتے تک آئس کریم لانے کی بجائے مجھے پیسے ہی دے دیں تاکہ میرا چندہ زیادہ ہو. دیکھا بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ اپنا چندہ ان کا زیادہ سے زیادہ ہو. دادی جان ہنستے ہوئے, چلیں کھانا لگ گیا ہے, اب ہاتھ دھو کر آ جائیں. تو شاہنواز, آپ کا ارادہ ہے چندہ دینے کا؟ ہاں جی. کتنا دیں گے آپ؟ Probably like £100. اچھا ماشاء اللہ, دیکھ لیں, اب دینا ہے. ابھی ابھی تو نہیں, بعد میں ہم دیں گے, ٹھیک ہے. I'll give £50 actually. اچھا, 100 سے ایک دم 50 پر. ہاں جی. چلیں اچھا ٹھیک ہے, چلیں ہم پھر 50 پاؤنڈ دے دیں گے, ٹھیک ہے, جتنے ہم خوشی سے ادا کر سکتے ہیں نا, جس چیز میں ہمیں خوشی ہو. لیکن جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ شروع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی وہ پسند ہے جو کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے کچھ دیا جائے. تو جیسا کہ پہلے آپ نے 100 کا کہا تھا, تو آپ کو ویسے 100 ہی دینا چاہیے. بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں, آج کا سبق with Sir Usman again. ہاں جی, اس دفعہ دوبارہ سر عثمان آئے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اس دفعہ سر عثمان کیا لے کر آئے ہیں بچوں کے لیے. Does Sir Usman have glasses? ہاں جی. اچھا, تحریک جدید اور بچے آج کا ٹائٹل ہے, ٹھیک ہے. سر عثمان, پیارے بچوں السلام علیکم, آج کی اسائنمنٹ کیا تھی؟ بلال, آج کی اسائنمنٹ میں احمدی بچوں اور بچیوں میں مالی قربانی کے واقعات تلاش کرنے تھے. سر عثمان, ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آغاز یعنی کہ شروع کرتے ہیں. پہلے کل کے سبق کی تھوڑی دہرائی کر لیں. بلال, تحریک جدید کا آغاز کب اور کس نے کیا؟ بلال, تحریک جدید کا آغاز حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی نے 1934 میں فرمایا. سر عثمان, روشان, تحریک جدید کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ روشان, اس کے 2 بنیادی اغراض و مقاصد ہیں. یعنی کہ یہ کیوں یہ تحریک بنائی گئی تھی نا, اس کا پرپس کیا تھا؟ تبلیغ اور تربیت. سر عثمان, اویس, تحریک جدید کے مطالبات سے کیا مراد ہے؟ اویس, تحریک جدید کے 27 مطالبات ہیں. ان مطالبات میں نمایاں وقف زندگی, سادہ زندگی, تبلیغ اور اس کے لیے چندہ ہیں. سر عثمان, کائنات, تحریک جدید کے پہلے سال کتنی رقم کا مطالبہ تھا اور جماعت نے کس قدر ادائیگی کی؟ کائنات, مطالبہ 27,000 کا تھا, جماعت نے وعدے 1,04,000 کے کیے اور نقد ادائیگی 35,000 روپے کر دی. سر عثمان, فیضان, دفتر تحریک جدید کی تعداد اور ان کا عرصہ کتنے سال کے لیے مقرر ہے؟ تحریک جدید دفاتر کی تعداد اب تک 5 ہے اور ان کا عرصہ تقریباً 19 سال ہے. دفتر کاپی یا رجسٹر کو کہتے ہیں. 19 سال کے رجسٹرڈ افراد کا ایک دفتر ہوتا ہے. سر عثمان, اسد, دفتر تحریک جدید سے کیا مراد ہے؟ اسد, دفتر تحریک جدید سے مراد 19 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے کو دفتر تحریک جدید کہتے ہیں, جس کا آغاز حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 دفتر ہوئے ہیں. دفتر اول 1 نومبر 1934, دفتر دوم 24 نومبر 1944. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دفتر سوم کا آغاز 22 اپریل 1966 کو فرمایا اور اعلان کیا کہ یہ دفتر 1965 سے جاری شدہ سمجھا جائے گا تاکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرف منسوب ہو. حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے دور میں دفتر چہارم کا آغاز 25 اکتوبر 1985 اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے دفتر پنجم کا آغاز 5 نومبر 2004 میں فرمایا اور یہ دفتر اس سال ختم ہو جائے گا. سر عثمان, بچوں, آپ سب مجھے احمدی بچوں اور بچیوں میں مالی قربانی کے جذبے کا ایک واقعہ بتائیں. اب آپ نے بھی غور سے سننا ہے اور ہمارے بچے بھی غور سے سنیں گے, ٹھیک ہے. پھر پیارے بچوں, بلال کہتا ہے کہ گیمبیا کی ایک خاتون نے جب چندہ ادا کیا تو یہ دیکھ کر ان کے بچے بھی اندر گئے اور اپنے گلوں سے معمولی رقم نکال کر پیش کر دی اور کہتے تھے کہ ہم کیوں ثواب سے پیچھے رہیں. روشان, الاڈا ریجن کی ایک 7 سال کی بچی اپنی والدہ کے پاس گھر میں پیسے نہ ہونے کے باعث اپنی فصل کے ٹماٹر, مرچیں اور مالٹے لے کر آئی اور مبلغ صاحب سے کہا کہ وہ یہ سب تحریک جدید کے چندے کے لیے لائی ہے. کائنات, کیرالہ انڈیا میں جب تحریک جدید میں مالی قربانی کے حوالے سے تلقین کی گئی تو صدر صاحب کی 8 سالہ بیٹی اپنا منی باکس لے کر آ گئی کہ وہ چندہ تحریک جدید میں جمع کر لیں. باکس میں تقریباً 864 روپے تھے جو یہ کئی مہینوں سے 864 جو کہ یہ کئی مہینوں سے جمع کر رہی تھی. اسد, UK کے ایک طفل نے اپنا 6 ماہ کا جیب خرچ تحریک جدید میں ادا کر دیا. دیکھو جو 6 منتھس کی اس کی پاکٹ منی تھی نا, اس نے اپنی 684
6 months کی جو پاکٹ منی تھی نا بچے کی، اس نے تحریک جدید میں ادا کر How دی. much was it? 864. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ فائقہ کیا کہتی ہیں. فائقہ کہتی ہے کہ امریکہ کا ایک 11 سالہ بچہ جس کو ویڈیو گیم کا شوق تھا اور خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا، جب اسے تحریک جدید کے چندے کی تحریک کی گئی تو اس نے جو $100 جمع کیے ہوئے تھے وہ چندے میں ادا کر دیے. 100. ہاں جی، ڈالرز. زنجبار کے علاقے میں چند بچے مسجد کے باہر کھیل رہے تھے تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے. انہوں نے خوش ہو کر بچوں کو ٹافیاں خریدنے کے لیے 1400 شلنگ دیے. Choda so what? شلنگ ایک کرنسی ہے جو کہ What's ڈفرینٹ choda so? 1400 جو تھے نا اتنے پیسے دیے وہاں کی کرنسی میں. بچے پیسے لے کر ایک احمدی دکاندار کے پاس گئے اور ان پیسوں کو یعنی نوٹ توڑوا کے سکوں میں تبدیل کروا لیا. What sikko? سکوں یعنی کہ جو کوئنز ہوتے ہیں نا ان کو سکوں کہتے ہیں. Oh. وہ اپنے اپنے حصے کے پیسے لے کر مسجد آئے اور 100 شلنگ چندہ ادا کیا اور بڑی خوشی سے اپنی اپنی رسید اپنے پاس رکھی. اویس. تنزانیہ کی ایک جماعت میں چوتھی جماعت کے 3 بچے مالی لحاظ سے غریب تھے. یہ بچے آپس میں چندہ تحریک جدید ادا کرنے کا مقابلہ کرتے تھے. ہر ایک علیحدگی میں اپنا چندہ لاتا تھا اور کسی نے 500 کسی نے 400 700 شلنگ دیا. ایک دفعہ مبلغ صاحب نے ان سے پوچھا تم جو یہ چندہ تحریک جدید لاتے ہو یہ پیسے کہاں سے لے کے آتے ہو؟ ایک نے بتایا اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے میں مدد کرواتا ہوں. دوسرے بچے نے بتایا وہ بھی اپنی جیب خرچ میں سے چندے کی رقم علیحدہ کرتا ہے. تیسرے بچے نے بتایا اس کے گھر کے قریبی درختوں پر پھل وغیرہ لگتے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنے کھانے کے لیے پھلوں سے زائد کو بیچ بھی دیتا ہے جس سے حاصل ہونے والی رقم سے چندہ ادا کرتا ہے. دیکھا ان بچوں میں کتنا جذبہ ہے. Jazba? جذبہ یعنی You کہ mean bravery? ہاں جی. اچھا، سر عثمان کہتے ہیں کہ شاباش. بس ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ احمدی بچوں اور بچیوں کے دل میں اپنے ہاتھ سے چندہ دینے اور مالی قربانی کی تحریک ڈالتا ہے. پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ ہمیں مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور احمدی بچے ہونے کی حیثیت سے اپنے جیب خرچ میں سے کچھ بچا کر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تاکہ اپنے ہاتھ سے چندہ دینے کی بھی عادت ہو. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا سبق، اور اس میں ہمیں تحریک جدید میں کافی ساری انفارمیشن ملی اور اس کے علاوہ ہمیں مزے مزے کے کچھ واقعات بھی ملے جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ آیا ہوگا کہ کیونکہ تحریک جدید کا یہ سال ختم ہو رہا ہے نا تو ہمیں جلدی جلدی اپنے وعدہ جات کی ادائیگی کر دینی چاہیے. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو نیا سلسلہ الفاظ نے شروع کیا تھا وہ ہے ہنسنا منع ہے، جس میں ہم بچوں کو لطیفے سناتے ہیں اور شاہ نواز کو بھی بہت پسند ہے یہ حصہ. تو شروع کریں شاہ نواز؟ Hanji. Hasna bana. ہاں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے بچوں آج یہ جو جوکس ہیں اس میں ان پر شاہ نواز کو ہنسی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو پہلا جوک جو ہے، پہلا لطیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد کہتا ہے کہ بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور جو شاگرد یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر یہ تو کوئی بیوقوف بھی بتا دے گا، یعنی کہ کوئی سلی سا پرسن بھی بتا دے گا کہ ایک بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں. بھینس یعنی کہ بفلو کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں. تو استاد کہتا ہے اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں. مزے کا تھا نا یہ. اچھا ٹھیک ہے، اگلا سنتے ہیں. ہنسی آ گئی تھی اس والے جوک پہ، ہنسی آ گئی تھی شاہ نواز کو. اچھا اس کے بعد ہے استاد منّے تم کل اسکول کیوں نہیں آئے؟ That was the Urdu roast. شاگرد آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بغیر سبق کیے اسکول نہ آنا. یعنی کہ اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ خود ہی تو آپ نے کہا تھا کہ اگر لیسن یاد نہ ہو تو اسکول نہ آنا، تو اس لیے پھر میں نے چھٹی کر لی. اچھا یہ بھی مزے کا تھا نا، یہ اس پہ بھی ہنسی آ گئی تھی. اس کے بعد ہے تیسرا والا جو ہے وہ یہ ہے کہ استاد سب سے زیادہ سونا کہاں نکلتا ہے؟ پتہ ہے نا سب سے زیادہ سونا کہاں نکلتا ہے؟ سونا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ گولڈ. تو وہ بچہ کہتا ہے، شاگرد کہتا ہے جناب چارپائی پر یعنی کہ بیڈ پر. اس نے وہ دوسرے والا سونا سمجھ لیا، سلیپنگ والا. اردو میں اکثر لفظ ایسے ہوتے ہیں نا ملتے جلتے. اور اس کے علاوہ ایک اہم اعلان بھی ہے اور وہ بچوں کو بہت پسند آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیارے بچے بھی ان لطائف یا پہیلیوں میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں. جو کچھ لطیفے ایسے ہوتے ہیں نا بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ پہیلیاں ہوتی ہیں جو بچوں کو بہت پسند ہوتی ہیں. تو وہ بچے جو ہیں وہ ہمیں اپنے پسندیدہ لطائف یا پہیلیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم ان میں سے کچھ سلیکٹ کر کے بچوں کے الفضل کا حصہ بنوا سکتے ہیں.
اور یوں وہ بھی بچوں کے الفضل کا حصہ بن سکتے ہیں، اور وہ پہیلیاں اور جو لطائف وغیرہ ہیں اور اچھے اچھے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، تو آپ ہمیں الفضل کے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ یا ای میل کر سکتے ہیں۔ اب ذہنی آزمائش ہے. ہاں جی، ذہنی آزمائش ہے شاہ نواز کو، Riddles. کتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ہم یوں کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے بچوں کہ سب سے پہلے اس میں کیا آتا ہے شاہ نواز؟ Riddles. ذہنی آزمائش میں پیارے بچوں اس دفعہ جو آیا ہے پوچھو تو صحیح میں کچھ سوال آئے ہیں اور آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ جنرل نالج کے سوال ہیں بیسیکلی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ نواز کو ان میں سے کتنے آتے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، تو جن بچوں کو یہ آتے ہوں وہ ضرور ہمیں ان کے جوابات دیں۔ تو پہلا سوال ہے، ڈفرینٹ کانٹیننٹس ہوتے ہیں نا، کانٹیننٹس کو اردو میں کہتے ہیں بر اعظم۔ بر اعظم آسٹریلیا میں کتنے ممالک ہیں؟ کتنے کنٹریز ہیں جو کہ آسٹریلیا میں ہیں؟ 11. اچھا، یہ مجھے نہیں پتا۔ اور بر اعظم افریقہ میں کتنے ممالک ہیں؟ Oh, approximately there's about 20 to 30. اچھا ٹھیک ہے۔ بر اعظم ایشیا میں کتنے ممالک ہیں؟ Oh, it is hard. 40 to 60 probably. اچھا ٹھیک ہے۔ بر اعظم جنوبی امریکہ میں کتنے ہیں؟ In the whole of America, there is 29. بر اعظم شمالی امریکہ میں کتنے ممالک ہیں؟ I'd say approximately 10 to probably 30. So it could be anything اچھا in ٹھیک ہے۔ between. اس کے بعد آخری ہے کہ بر اعظم یورپ میں کتنے ممالک ہیں؟ Oh, Europe. Oh, this is a difficult one. اچھا، I اس کو think I know. ٹھیک ہے، بتا دیں بھی جلدی سے۔ 21. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں اگر آپ کو ان کے جوابات آتے ہیں تو آپ ہمیں اسکرین پہ جو نمبرز آ رہے ہوں گے ان کے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے شاہ نواز، پچھلی دفعہ جو تھا وہ گڈو کی مانو بلی آئی تھی، اس دفعہ گڈو کی اس دفعہ کچھ اور آیا ہے، راستہ تلاش کرے میں پڑھتے ہیں کیا How ہے۔ do you even exit? کہ گڈو اور لاڈو کی پیر لکھنے میں مدد کریں، انہیں پہلے پے اور پھر پیر مکمل لکھیں۔ تو پہلے لفظ کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے، پیر کہتے ہیں منڈے کو۔ Oh, so you have to lead them over there. ہاں جی، یہ جو پے ہے نا اس کو، جو الفابیٹ پے ہے اس کو یہاں تک لے کے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا راستہ تلاش کریں۔ اس کے بعد آتا ہے گزشتہ شمارہ 1 اکتوبر 2023 کے صحیح جوابات۔ الفاظ بنائے میں جماعت احمدیہ، 1 وعدہ، پھر 2 اطفال، 3 ناصرات، 4 اجتماع، 5 عاملہ، اور اس کے بعد آتا ہے 5 پہیلیوں کے جواب ہیں۔ ہمنگ برڈ اڑ سکتا ہے مگر چل نہیں سکتا۔ یاد ہے آپ کو کہ اس میں ایک سوال تھا کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو کہ اڑ تو سکتا ہے مگر وہ چل نہیں سکتا؟ تو ہمنگ برڈ ہے جو کہ اڑ تو سکتا ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ اسی طرح سے How does that make sense? What about its nest? اچھا، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ دوسرا ہے پاناما 2 مرتبہ آزادی کی سالگرہ مناتا ہے، یعنی کہ 2 times جو ہے جو کنٹری اپنی جو انڈیپینڈنس ڈے مناتا ہے وہ ہے پاناما۔ اس کے بعد ہے 3 نومبر اور 28 نومبر۔ اس کے بعد ہے شیر کے بچوں کو قبض کہتے ہیں، دودھ اور شہد کی سرزمین لبنان، تفنگ یعنی بندوق۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارے 1 اکتوبر 2023 کے آن لائن کوئز میں حصہ لینے والے 5 بچوں کے نام۔ آپ وہ بچے جنہوں نے ہمیں جوابات بھیجے اور ان کے جوابات صحیح تھے وہ اپنے نام اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بچوں کے نام حوصلہ افزائی کے طور پر بھی درج ہیں جو کہ مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر جب ان کے جوابات ٹھیک ہوں گے ان کے نام ہم پھر دوبارہ شامل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو بچے ہمارے ذہنی آزمائش اور راستہ تلاش کریں کے جوابات دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں ایک تو ہمارا لنک ڈسکرپشن میں بھی آ رہا ہوگا جہاں سے وہ آن لائن کوئز کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بچوں کا جو الفضل ہے اس کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا کہ وہ ہے 447566234466۔ اسی طرح سے الفضل کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ ہے info@alfazl.com۔ تو آپ ہمیں اپنے جوابات بذریعہ واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پر بھیج سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں یہ تھا آج کا بچوں کا الفضل، اور آج کا بچوں کا الفضل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مالی قربانی کے بارے میں تھا، اور ہم نے جس طرح سے اس کو شروع کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اپنی ان محبوب چیزوں میں سے خرچ کرنا ہوگا جو کہ ہمیں پسند ہیں، تو اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی قرب کو پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں اسی طرح سے ہم نے کتنی پیاری حدیث بھی پڑھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک انتہائی اور اس کے بعد پھر کلام امام میں ہم نے کتنی اچھی بات پڑھی کہ ہماری جماعت میں کا ایک بڑا حصہ غربا کا ہے، اور لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہے،
اور باوجود اس کے کہ وہ تنگی میں ہوتے ہیں خود، لیکن اس کے باوجود جتنی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے وہ ضرور اپنا جتنا ہوتا ہے ان سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اتنی پیاری چھوٹی سی نظم پڑھی تھی ہم نے. پھر اس کے بعد پیارے حضور کی پیاری باتیں. میں ایک اتنا مزے کا واقعہ پڑھا تھا حضرت رابعہ برسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اسی طرح سے وقفے نو کارنر میں ہم نے کچھ چیزیں سیکھیں. ہمیں شاہنواز نے وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. اسی طرح سے ہم نے ایک انتہائی اچھی دعا پڑھی جو کہ مزے کی دعا تھی. شاہنواز کیا دعا تھی، آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر. ہاں جی، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. اور یہ بچوں کو ضرور یہ دعا یاد کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم نے اتنی پیاری حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسی نعمت دی ہوتی کہ وہ جو شاعری کرتے ہیں ان کے اندر وزڈم ہوتی ہے. اسی طرح سے جب وہ تقریر کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. پھر مسجد کے آداب جو بہت ضروری تھے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی پتہ ہوں. پھر ہم نے دادی جان کے آنگن میں دیکھا کہ کس طرح سے بچوں نے قربانی دی اور اپنے منی باکس کو وہ لے کر آئے. اسی طرح سے سر عثمان نے ہمیں تحریک جدید کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہمیں دی جو کہ بہت ضروری تھی کہ وہ بھی بچوں کو علم ہو. اور وہ انفارمیشن بڑوں کے لیے بھی ضروری تھی کہ وہ بڑوں کو بھی علم ہو اس کے بارے میں. تو پیارے بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا الفضل پسند آیا ہوگا. اور آپ بچوں کے جو وعدہ جات ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کو بڑھا کے پورا کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں اور آپ کے رزقوں میں برکت عطا کرے. جیسا کہ شاہنواز آپ نے بھی وعدہ کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی اس کو ادا کرنا ہے اب، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا الفضل. اب یوں کرتے ہیں شاہنواز کہ ہم اپنے پیارے پیارے دوستوں سے کیا کرتے ہیں، اللہ حافظ. اجازت لیتے ہیں. اجازت لیتے ہیں. ہاں جی، اجازت لیتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو یہ الفضل، بچوں کا جو الفضل بچوں کے لیے اتنی نصائح، اتنی محنت سے اتنی نصائح لے کر آتا ہے، ہمارے بچے اس کو سمجھنے والے ہوں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں. تو پھر ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم اجازت لیتے ہیں، ٹھیک ہے شاہنواز؟ ہاں جی. تو پھر کیا کریں گے اب؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کے ضائع میرا پیغام نہ ہو. رغبت دل سے ہو پابند، نماز و روزہ نظر انداز کوئی حصہ احکام نہ ہو. پاس ہو مال تو دو اس سے، زکوٰۃ و صدقہ فکر مسکین رہے تم کو، غم ایام نہ ہو. سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھو تم بے شک، یہ نہ ہو پر کہ کسی شخص کا اکرام
کچھ بھی ہو بند مگر دعوت اسلام نہ ہو. من و احسان سے اعمال کو کرنا نہ خراب. رشتہ وصل کہیں قط سرے بام نہ ہو. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کہ ظاہر